السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاض الصالحین جلد نمبر 1، باب نمبر 1، باب الاخلاص و احضار النیت فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزۃ والخفیۃ۔ تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے۔ حدیث نمبر 10، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاة الرجل فی جماعۃ تزید علی صلاته فی سوقہ وبیتہ بضعا وعشرین درجۃ، وذلک ان احدہم اذا توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى المسجد لا يريد الا الصلاة لا ينهزه الا الصلاة لم يخط خطوة الا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه، متفق علیہ، وہذا لفظ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہوئی اس نماز سے کچھ اوپر 20 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے جو وہ اپنے بازار یا گھر میں پڑھتا ہے، اس لیے کہ جب کوئی شخص اچھے طریقے سے وضو کرتا پھر نماز کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے، اسے نماز ہی مسجد کی طرف لے جاتی ہے، تو ایسے شخص کے ہر قدم کے بدلے میں ایک درجہ بلند اور ایک گناہ معاف ہوتا ہے، تاکہ وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ مسجد میں داخل ہو جاتا ہے تو جب تک نماز اسے وہاں روکے رکھتی ہے تو وہ نماز ہی میں شمار ہوگا، یعنی جماعت کے انتظار، ذکر الہی میں مصروف جب تک وہ مسجد میں رہے گا وہ اللہ کے ہاں حالت نماز میں سمجھا جائے گا، اور فرشتے تمہارے ایک آدمی کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں جب تک وہ اپنی اس مجلس میں بیٹھا رہے جس میں اس نے نماز پڑھی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رجوع فرما۔ یہ دعائیں انہیں حق میں اس وقت تک جاری رہتی ہیں جب تک وہ کسی کو ایذا نہ پہنچائے، جب تک بے وضو نہ ہو۔ بخاری و مسلم نے اسے روایت کیا ہے اور مذکورہ الفاظ صحیح مسلم کے ہیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف اس حدیث کے فوائد و مسائل تحریر کرتے ہیں، اور اس حدیث میں سے پہلا مسئلہ یہ اخذ کیا ہے، نماز باجماعت ادا کرنا فرض ہے، اور بلا وجہ سستی
یا کاموں میں مصروفیت کی بنا پر نماز باجماعت ادا نہ کرنا درست نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شدید ضرورت کے پیش نظر گاریاں بازار میں اکیلے نماز ادا کرتا ہے تو اس کی نماز ادا تو ہو جائے گی، البتہ وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی فضیلت سے محروم ہونے کے ساتھ ساتھ فرض کا تارک ہونے کی وجہ سے گناہ گار بھی ہوگا۔ تیسرا مسئلہ یہ نکالا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی 25، 26 یا 27 درجے زیادہ فضیلت ہے، جیسا کہ دیگر روایات میں ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ نماز دیگر اعمال خیر سے افضل ہے، کیونکہ فرشتے نمازی کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں۔ پانچواں مسئلہ یہ نکالا ہے کہ مسلمان کو تکلیف دینے سے بندہ فرشتوں کی ان دعاؤں سے محروم ہو سکتا ہے کہ جن کا ذکر مذکورہ حدیث میں ہے۔ چھٹا مسئلہ یہ نکالا ہے کہ گھر سے باوضو ہو کر کے مسجد میں آنے کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے، نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ وضو تقرب الہی کا ذریعہ ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ فرشتے بے وضو ہونے تک انسان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔